السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 اور آیت 22 سے لے کر 23 تک، یعنی 2 آیات انشاءاللہ تلاوت کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری ویڈیوز سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ چلیے ہم لوگ قرآن کے پیج پہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ اب اس کے اندر جو تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط ہیں انشاءاللہ اس کو بتلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا، الذي، یہ الف وصلی ہے، یعنی وصل کی صورت میں اگر تتقون کو الذی کے ساتھ ملا کے پڑھتے تتقون الذی پڑھا جاتا، تو الف وصلی ہے۔ اب جب ہم یہاں سے ابدا کریں گے یعنی شروع کریں گے تو یہاں الف لائیں گے یا حمزہ لائیں گے، یعنی حمزہ کے اوپر پھر زبر لائیں گے، الذی ہو جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، جعل لکم الارض، رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، او پر پڑھنا یعنی موٹا پڑھنا، اور ضاد کو بھی پر پڑھیں گے، کیوں کہ حروف مستعلیہ میں سے حروف مستعلیہ 7 ہیں، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ظا، اور یہاں ضاد ہے۔ فرا، را پر ہوگی کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، اور الف سے پہلے را کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا۔ فرا ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، شوں والسماء بناء، اور 2 زبر کی تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرف، یا واو میم اور نون میں سے واو ہے تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے، فراشا والسماء، مد متصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل ہوگا، اس کو مد واجب بھی کہتے ہیں۔ توسط اور طول ہے، قصر اس میں جائز نہیں ہے۔ اور بناء لکھا ہے، بنا یہ مد متصل ہے تو اس میں توسط اور طول کریں گے،
اور یہ ان جو ہے وقف کی صورت میں دو زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں ایک زبر کے قائم مقام الف لائیں گے، اور یہاں بولیں گے ہم لائیں گے، کیوں کہ الف یہاں لکھی نہیں ہے. اور دوسری جگہ جہاں بتا رہے تھے جہاں الف لکھی تھی تو وہاں الف پڑھیں گے، جیسے یہاں نا بہت جگہ ہے تو الف یہاں لائیں گے. یہاں دو زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں الف لائیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی، جیسے بنا ان سے بنا آ. یہاں بنا اس طرح کہا کر نہیں رکیں گے، یہاں بنا آ کہا کر رکیں گے. ٹھیک ہے، اس کو اس طرح پڑھیں گے. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. سمجھ میں آ گیا؟ اور اگر آپ کی سانس اور لمبی ہے آگے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہاں قاعدہ ہوگا ادغام مع الغنہ کا. دو زبر کی تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے واو آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہاں غنہ ہوگا، لیکن بہرحال ہم لوگ ابھی اس پر وقف کریں گے اور بنا آ کہہ کر وقف کریں گے. ٹھیک ہے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہاں بھی وہی حالت ہے. وَأَنزَلَ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے زا ہے تو یہ ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے، یا اس کو اخفاء حقیقی کہیں گے. من السماء مد متصل، اس کے بعد والا بھی مد متصل ہو. قاعدہ وہی کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں نہیں، پہلی اسی کلمے میں ہو. حمزہ دوسرے کلمے میں نہیں اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوتا ہے، اس کو مد واجب بھی کہتے ہیں. اس میں توسط اور طول ہے، قصر جائز نہیں. اسی طرح ما ان جو لکھا ہے یہاں بھی مد متصل ہوگا. اور دو زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں ایک زبر کے قائم مقام وقف کی صورت میں، یعنی رکیں گے تب، وقف کی صورت میں رکنے کی صورت میں الف لائیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی، جس سے ما ان سے ما آ. ہم نے یہاں آپ کو بتلانے کے لیے یہاں ہم نے وقف کیا ہے. ٹھیک ہے، اور اب ملانے کی صورت میں یہ اخفاء حقیقی ہوگا. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. قاعدہ وہی کہ دو زبر کی تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا آ رہی ہے تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. فأخرج راپور ہوگی، بھی کھڑی زیر قائم مقام یا مدہ کہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. من الثمرات، اور یہاں راپور ہوگی. ٹھیک ہے، کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کیا ہوتا ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اور یہ رز یہ را باریک ہوگی کیونکہ را کے نیچے زیر ہے. رزقا لکم، اور یہ ادغام بلا غنہ ہو جائے گا کیونکہ تنوین کے بعد دو زبر کی تنوین کے بعد ادغام بلا غنہ کے 2 حرف لام اور را میں سے لام آ جائے گی تو یہاں اظہار کر کے پڑھیں گے. رزقا لکم وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. فلا الف مدہ، تجعلوا جیم پر قلقلہ، یہ حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے جیم ہے. حروف قلقلہ 5 ہے، قاف، طا، با، جیم اور دال. جب ان 5 حرفوں پر جزم ہو وقف اور وصل دونوں صورتوں میں قلقلہ ہوگا. لو و مدہ للہ، یہ اللہ کا لام باریک پڑھا جائے کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے والی لام پر زیر ہے تو یہ اللہ کا لام باریک ہوگا. للہ ان اخفاء حقیقی کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے دال ہے تو ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. دَن وَأَنْتُمْ، اور یہاں ادغام مع الغنہ کیونکہ تنوین کے بعد
ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے واو آ جائے گی، تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے. وَأَنْتُمْ اخفاء حقیقی، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی یعنی اظہار کر کے پڑھیں گے. تعلمون، وقف کی صورت میں یا مد عارض وقفی ہوگا. قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد عارضی طور پر وقف کر رہے ہوں، رک رہے ہوں عارضی طور پر، تو اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، وَإِن دونوں جگہ اخفاء حقیقی ہے، ان اور کون، کیونکہ نون ساکن کے بعد کاف ہے اور یہاں بھی نون ساکن کے بعد تا ہے. فی یا مدہ، رئی یائلین یا ساکن سے پہلے را کے اوپر زبر ہے تو یائلین ہوگا، اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں. رئی اور را پور پڑی جائے گی. اور ریب مما، تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے کیا آ جائے گی؟ میم. تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے اور دوسری والی میم پر مشدد ہے تو یہاں بھی غنہ ہوگا، میم مشدد ہے. فی ریب مما نزلنا، الف مدہ علی، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. عبدینا، با پر قلقلہ اور الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فَأْتُوا جھٹکا ہوگا، کیوں کہ الف جو لکھی ہے یہ حمزہ، اس پر بتایا تھا کہ الف لکھی اس کے اوپر جزم ہو تو وہاں جھٹکا ہوتا ہے، تو یہاں الف لکھی اس کے اوپر جزم ہے. تو واو مدہ، بسو یہاں بھی واو مدہ اور را کو پر پڑھیں گے اور 2 زیر کی تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم آ جائے تو یہاں غنہ ہوگا. میم مثلی، میم مثلی، اور یہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد میم ہے اور یہ نون ساکن کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم آ جائے گی تو یہاں بھی غنہ ہوگا. ٹھیک ہے. مثلی کھڑی زیر اور وقف کی صورت میں اس کو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وَادْعُوا دا پر قلقلہ اور واو مدہ ہے. شُهَدَاءَكُم یہاں مد متصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں تو مد متصل ہوتا ہے. میم ساکن کے بعد میم آئے، میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام شفوی ہوگا یا ادغام مثلین بھی ہوگا. ٹھیک ہے. مخرج اور صفات کے حساب سے دونوں ایک ہی حرف ہے، میم ہے تو یہاں ادغام مثلین ہوگا. ٹھیک ہے. میں اخفاء حقیقی کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے دال ہے تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. دو و مدہ نلہ، اللہ کا لام باریک پڑھا جائے کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے. دونوں جگہ اخفاء حقیقی. تم میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. صادقین، اور یہاں بھی مد عارض وقفی ہوگا. اب ہم لوگ اس کو ایک مرتبہ متن پڑھتے ہیں. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم
فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين.